अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें, तमाम रहमतें और बरकतें सिर्फ़ उसी रब्बुल आलमीन की हैं जो मशरक़ों का भी रब है और तमाम मग़रबों का भी रब है। नेक और सईद हैं वो रूहें जो अपने आप को जानना चाहती हैं, जो हकीकत को पहचानना चाहती हैं और दोबारा उसी खालिक़ अज़ल का करम और रहम है कि जिसने अपनी पिछली तमाम किताबों की तस्दीक के लिए और आने वाली तमाम किताबों, तमाम बातों की तस्दीक के लिए अपनी लारैब किताब को मौजूद रखा। अपनी लारैब किताब को किसी भी तरह बदलने ना दिया। एक बात जो आप तमाम जानते हैं कि अल्लाह पाक की जो किताबें आईं उनमें सिवाय कुरान पाक के लोगों ने तहरीफ़ की, उनको बदला अपने पेट की खातिर, अपने पेट पूजा के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो भी जब आप पढ़ते हैं तो कितने मुश्किल हालात से जो उस वक़्त की सोसाइटी है उससे लड़ते हुए हकीकी पैगाम पहुंचाया और इस्लाहात की। वो अरब के लोग जिन्हें ईरान वाले कहते थे ये हमारे ग़ुलाम हैं और रोम वाले कहते थे ये हमारे ग़ुलाम हैं, उन लोगों को कैसा आला मुकाम अता फरमाया। वो लोग जो ज़िंदा जानवर का ही जिस्म काट कर खा जाते थे उनको इंसान बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों बार दरूद है और आपकी आल पर भी, और उन तमाम हकीकी रूहानी हस्तियों को सलाम है जिनकी वजह से ये नूर का दिया बुझा नहीं है और नूर का दिया जलता रहा है और नूर एक सीने से दूसरे सीने में, एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इल्म लदुन्ना, अरफान खुदी या मार्फत, जिसमें इंसान को एक बार जब वो हरकत सऊद में शुरू होता है तो तमाम ख्वाहिशात का ख़ात्मा करते हुए, तमाम ख्यालात का ख़ात्मा करते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई ख्याल नहीं था, जहाँ कोई तख्लीक नहीं थी। और एक तरह से मुझे खुशी है और एक तरफ से मुझे थोड़ा सा दुख भी है। मैं देखता हूँ अक्सर जगहों पर कि जो लोग शुरू में हमारी मुखालफत करते थे अब वो हमारे ही ऑडियो लेक्चर से, हमारी ही तहरीरों से, हमारे ही हवाला जात से अब वो कॉपी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी गद्दी नशीन है, कोई बड़े से बड़े आलम हैं, कॉपी कर रहे हैं। एक तरफ से खुशी है कि इल्म फैल रहा है, दुख इस तरह से है क्योंकि उनमें परफेक्शन नहीं है। जब परफेक्शन नहीं होती है किसी भी चीज़ में, जो इल्म कॉपीड होता है उसमें हमेशा प्रॉब्लम आता है। वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता और अगलों को भी नाकाम कर जाता है।
جیسے کہ آپ نے سنا ہے نیم حکیم خطرہ جان ہے۔ ابھی ہمارے پیارے دوست ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، یہ دیدار کر لیا ہے، یعنی تخلیقار کو میں نے سمجھ لیا ہے، تخلیقار کو میں نے پا لیا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی، اور ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ بیسکلی اس بات کی ویریفیکیشن کیسے کی جائے کہ کوئی بھی انسان جو معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے، اب کون سی ایسی چیز ہو جو یہ فیصلہ کرے، تو اس کا فیصلہ قرآن پاک نے ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، قرآن پاک ہر بات کو ویریفائی کرتا ہے، ویریفائی کرنے کے بعد جو حقیقی بات ہے اس کو قائم رکھتا ہے، اور جو بات ظنی خیالات ہیں، جو بات غلط ہے، جو بات باطل ہے، اس کو رد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک خود میں ہی معجزہ ہے جو قائم ہے اور جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ کتنے بندے جو بیٹھتے ہیں، جنہوں نے کچھ ولیوں سے باتیں سنی ہوتی ہیں یا ولیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ الف لام میم کی تشریح کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب الف لام میم کی تشریح کرے گا تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو باقی حروف مقطعات ہیں ان کی بھی اس کو تشریح کرنی چاہیے۔ تو آگے حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد لکھا ہے، تو اس کی بھی تشریح کریں۔ ایک کسی عالم کا میں کلپ سن رہا تھا جس میں اس نے کاف ہا یا عین صاد کی تشریح کرنے کی کوشش کی اور اتنی غلط کی، یہاں جو ہا آیا ہے یہاں جو شہید ہیں ان کو ہلاک کہا گیا۔ کتنی غلط بات! جو شہید ہیں وہ شہید ہیں، ان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہی لفظ رہے گا، اور جب ہم اس کی تشریح اپنی زبان میں کر رہے ہیں تو پھر تمام الفاظ کی تشریح اپنی زبان میں ہوگی، نہ کہ ایک لفظ کی آپ تشریح اردو میں کریں، دوسرے کی فارسی میں کریں، تیسرے کی انگلش میں کریں، تو یہ تو بات غلط ہوئی۔ تو وہاں پر ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گپ چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہاں میم عین سین کاف رکھا ہے، نون رکھا ہے، کاف رکھا ہے، معیار رکھا ہے قرآن پاک نے اپنا۔ اسی طرح جب ہم مزید دیکھتے ہیں کتاب مبین کے بارے میں، تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہوئے کتاب مبین جو ہے وہ قرآن پاک کو کہتے ہیں، حالانکہ جو قرآن پاک ہے اس نے خود کتاب مبین کی تعریف کی ہے۔ پارہ نمبر 12 شروع ہی کتاب مبین کی تعریف سے ہوتا ہے، سورۃ ہود کی آیت میں، جہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں چلنے پھرنے والا ہے اس کا رزق، اس کی ڈیٹیلز اور کہاں وہ مرے گا، یہ سارا کچھ کل فی کتاب مبین، سارا کچھ کتاب مبین کے اندر ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بیسکلی یہاں مراد کتاب مبین سے لوح محفوظ ہے، تو وہ ایک طرح سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوح محفوظ کا ڈیٹا اگر کنورٹ کریں تو ٹھیک ہے، یہ بات کہیں مانی جا سکتی ہے، لیکن اب جب یہ آیت پاک آتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین،
تو بیسکلی یہ آیت مبارکہ کسی اور انسان پر تو نہیں اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، اور کتاب مبین کی میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں پہلے تشریح، کتاب مبین اپنی تشریح کی ہے، قرآن پاک نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ کتاب مبین ہے جس میں سارا کچھ لکھا ہے، ڈیٹیل ہے۔ قرآن پاک میں تو آپ انسانوں کے سب کے بارے میں نہیں لکھا، آپ تمام انسانوں کے نام نہیں ہیں، تو کتاب مبین کے اندر تمام ڈیٹیل ہے۔ اور لوح محفوظ کیونکہ اب اتر نہیں سکتی، کتاب مبین کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ کتاب مبین اتری ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کتاب مبین اتری ہے۔